بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. جیسے کہ PSY 407 اسپورٹ سائیکالوجی کی اسائنمنٹ نمبر 1 اوپن ہو گئی ہے تو اس کا جو سلوشن ہے اسی ویڈیو میں بتاؤں گا. اور جن اسٹوڈنٹس نے لیکچر نمبر 8 واچ نہیں کیا تو سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے جو ہے نا شو لیکچر نمبر 8 اس کو واچ کر لیں. اس میں آپ کو بہتر سے اچھے طریقے سے گائیڈنس مل جائے گی کیونکہ یہ لیکچر نمبر 8 سے اسائنمنٹ جو ہے آپ اسٹوڈنٹس کو دی گئی ہے. اگر لیکچر نمبر 8 آپ کو میں دکھاؤں تو لیکچر نمبر 8 میں جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر جو دیا گیا ہے یہ یہاں سے دیا گیا ہے. میں اس کو ذرا فوکس کر لیتا ہوں مزید. اچھا, یہاں سے ریزن گول سیٹنگ ریزلٹس ان امپرووڈ پرفارمنس, مطلب کہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں گول سیٹنگ میں جس سے جو ہے نا پرفارمنس میں بہتری آتی ہے رزلٹ کے معاملے میں. اوکے, تو ڈائریکٹ اٹینشن نمبر 1 پہ آتا ہے, ایفرٹ موبلائزیشنس آتا ہے, پرسسٹنس آتا ہے, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز. اور اسی بیس پہ نا آپ کو 4 سینیریو دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی کنفیوژنس کی صورت بھی نہیں باقی, کیونکہ اگر ٹائپس آف گولز کی بات کریں تو یہ 3 ہے, لیکن ریزنس گول سیٹنگ ریزلٹ امپروو پرفارمنس جو ہے نا یہ 4 ہیں. اوکے, تو یہ لیسن نمبر جو 8 ہے اس کا فلو جو ہے نا یہ بہت اچھا انٹرسٹنگ جو ہے نا لیکچر ہے. آپ لازمی سائیکالوجسٹ کمیونٹی کا یہ لیکچر نمبر 8 واچ کیجیے گا, آپ کو بہت اچھے سے جو ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا. یہ پورا لیکچر اگر آپ نے اپنی زندگی میں باندھ لیا نا, کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ جو ہے نا وہ الجھن کا شکار نہیں ہوں گے, نہ ہی ڈسٹربنس کا شکار ہوں گے, آپ فلو محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ فلو کو لے کر جو ہے نا یہ پورا لیکچر جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے گول سیٹنگز کو لے کر, گولس ٹائپس کو لے کر. اوورال اب آتے ہیں اسائنمنٹس کے سلوشنس کی طرف. تو اسائنمنٹ کا جو ہے نا وہ ان دا اسٹارٹیڈ آپ سے کہا گیا ہے اسائنمنٹ کے کوشچنز میں کہ اس اسائنمنٹ کو جو بھی اسٹوڈنٹ مکمل کرے گا نا تو وہ اچھی طرح سے نا سمجھنے کے قابل ہو جائے گا کہ کامیاب کہ کس طرح سے نا ایک ایسے مقاصد جو ہیں وہ تیار کرنے چاہیے کھیلوں میں کہ جس سے بہتر پرفارمنس لائی جا سکے, اور مختلف جو ہے وہ وجوہات کو جو ہے وہ سیٹ کیا جا سکے, جو کہ سائیکالوجی میں نا اسپورٹ سائیکالوجی کے حوالے سے ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس میں بتایا گیا کہ یہ اسائنمنٹ آپ کو نا اسی مقصد کو حاصل کرنے اور بہتر پرفارمنس کے بیچ کے تعلق کو سمجھ کرنے میں نا مدد کرے گی, جو کہ کھیلوں میں دیکھے جاتے ہیں اکثر. آپ کو نا دیے کہ سینیریو پڑھ کے نا صحیح وجہ پہچانی ہے اور انہیں نا متعلق سیکشن میں نا جسٹیفائی کرنا ہے. تو یہاں پہ جسٹیفیکیشنز دینی ہے اور یہاں پہ ریزن جو ہے وہ 1 نمبر کی ہے, اور جسٹیفیکیشنز آئی تھنک 4 نمبر کی ہے. تو 4 ملٹیپل ہے 4 اگر کیا جائے تو یہ 16 بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ریزن جو 1 نمبر کی ہے تو 1 ملٹیپلائی 4 تو یہ ٹوٹل 4 بنتی ہے. تو اس طرح 20 نمبر کی جو ہے اسائنمنٹ ہے, اور ڈیو ڈیٹ اس کی جو ہے وہ 11 اکتوبر ہے. ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی کنسیپٹ مس نہ ہو, کیونکہ اگر آپ 15 منٹ یا 20 منٹ بھی اگر دیتے ہیں تو وہ اپنی گائیڈنس کے لیے, آپ اپنی اویئرنیس کے لیے جو ہے نا کانشیس اویئرنیس کے لیے انکریج کرنے کے لیے آپ یہ ویڈیو واچ کریں. اوکے, تو اب آتے ہیں ہم اسائنمنٹس کے سلوشنس کی طرف. تو اسائنمنٹ کا جو سلوشن ہے ان دا اسٹارٹی جو ہے نا سینیریو نمبر 1 میں آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ کاشف ایک ہاکی پلیئر ہے جو ڈربلنگ اور پاسنگ میں نا مشکل محسوس کر رہا ہے. اس کا کوچ اسے اور ایک سینئر پلیئر کو کہتا ہے کہ پریکٹس کے بعد نا 30 منٹ ایکسٹرا ڈربلنگ اور پاسنگ کی ایکسرسائز کریں. کچھ ہفتوں تک کاشف روزانہ اپنی ڈربلنگ اور پاسنگ سکلز پہ نا فوکس کرتا ہے اور پریکٹس کرتا ہے جب تک کہ اس کا نا گول اچیو نہیں ہو جاتا. یہاں پہ نا کاشف کا فوکس بڑھ گیا ہے جو اس کی پرفارمنس امپروو کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈائریکٹ انٹینشنس ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اٹینشنس دے رہے ہو تو تبھی ہی آپ کا جو ہے فوکس بڑھ جاتا ہے, اور اٹینشنس کیا ہوتی ہے لمیٹیڈ ہوتی ہے. اوکے, تو جسٹیفیکیشنس میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ کاشف نے نا اپنے ڈربلنگ اور پاسنگ میں نا بہتری کے لیے نا ایک خاص گول سیٹ کیا ہے. جب اس کے دھیان اس کے سکلز کے سیکھنے پر ہوتا ہے نا تو اس کا فوکس اس گول پر رہتا ہے. یہ فوکس اسے نا ہر دن اپنی تکنیک کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے, اور گول سیٹنگ اس کا دھیان کو ایک خاص ڈائریکشنز میں لگا دیتی ہے. اوکے, تو سینیریو نمبر 2 میں آپ کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ احمد ایک سویمر ہے, مطلب کہ
تیراکی جسے کہتے ہیں، سوئمنگ کرنا. تو احمد ایک سوئمر ہے جو اپنے اسکول کے 100 میٹر ریس کا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے. اس نے ڈیسائیڈ کیا، مطلب کہ احمد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا جو ٹائم ہے نا 1 سیکنڈ کم کرے گا اگلے 3 منتھس میں. اس گول کو اچیو کرنے کے لیے احمد نے نا اپنے ٹریننگ کا انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھا دی ہے اور ایکسٹرا ایکسرسائز بھی ایڈ کی ہے، جیسے کہ کارڈیو اسٹرینتھ ٹریننگ. یہ گول سیٹنگ سے احمد کو محنت اور فوکس کے ساتھ ٹریننگ پر موٹیویٹ کر رہے ہیں. اوکے، اب یہ دیکھ لو کہ اسی میں بتا دیا گیا ہے کہ احمد انکریز انٹینسٹی آف ٹریننگ اینڈ ایون ایٹ ایکسٹرا ایکسرسائز بوٹ کارڈیو اینڈ اسٹرینتھ آف روٹین. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. اوکے، تو یہاں پہ اس لیے یہ ایفرٹ موبلائزیشن سے ظاہر سی بات ہے کہ اس نے 3 منتھ میں یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے اور ایک سیٹ کے اپنا ٹائم جو ہے وہ 1 سیکنڈ جو ہے وہ کم کرے گا. تو یہ اس نے ایفرٹ اپنی لگا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایفرٹ سے مراد ہے وہ چیزیں، موبلائزیشن مطلب ہوتا ہے کہ تبدیلی کرنا. ٹھیک ہے، موبلائز کرنا. اور ایفرٹ مطلب ہے کہ اپنے اندر چینجز کرنا، موبلائز کرنا ایفرٹ لگا کر. اوکے، تو اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے کیا اس نے 3 منتھ کا ٹارگیٹ دے دیا احمد نے، اور 1 سیکنڈ کا جو تھا کام، ایک ٹائم جو ہے وہ 1 سیکنڈ کم کرے گا سوئمنگ میں 100 میٹر ریس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے. اوکے، تو جسٹیفیکیشنز میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ جسٹیفیکیشن میں کہ احمد کے اسکول کا ریکارڈ توڑنے کا ارادہ اسے نا زیادہ محنت کرنے پر مجبور کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، پھر اس لیے ایفرٹ موبلائزیشنز میں داخل ہو گیا احمد. یہ گول سیٹنگ اس کی نا محنت کو موبلائز کر رہا ہے، اور اس لیے نا اس نے کارڈیو اور اسٹرینتھ ایکسرسائز کو نا اپنی روٹین میں نا شامل کیا ہے. اس طرح گول سیٹنگ سے نا اس کی فزیکل پرفارمنس اور اسٹیمنا بہتر ہو رہا ہے. اوکے، اب آتے ہیں سنیریو نمبر 3 میں. تو اس میں کچھ بتایا گیا کہ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو کہ علی ایک جو ہے نا وہ جمناسٹ ہے جو پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر نا ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ وہ انجریز فیس کر رہا ہے، مطلب کہ اس کو نا زخم وغیرہ اپنی ٹریننگ کے دوران نا وہ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہا ہے علی، اور اپنے نا جمپس صحیح سے لینڈ نہیں کر پاتا علی صاحب. لیکن وہ اپنا فوکس نا نہیں چھوڑا اور زیادہ محنت کر رہا ہے. یہ گول اسے نا مشکلات کے باوجود نا ٹرین کرنے پر نا موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو اس کی پریزسٹنس کو نا ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا یہ پریزسٹنس کی ایک قسم کی ایگزامپلس ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ پھر بھی مطلب کہ آپ کو خراشیں آ رہی ہیں، ہڈی ٹوٹ رہی ہے، یا پھر آپ کو زخم لگ رہے ہیں کھیلنے کے دوران، جمناسٹ کے دوران، یا کوئی بھی گیم ہوگی، لیکن کیا کہ آپ اس میں جو ہے وہ برقرار ہے. ایک ہوتا ہے ریزسٹنٹ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے پرزسٹنٹ. ریزسٹنس ہوتا ہے وہ آلہ جس میں جو ہے وہ ایک قسم کا کرنٹ پاس ہو جاتا ہو. ٹھیک ہے، پرزسٹنس مطلب کہ اپوزٹ ایک ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کرنٹ مطلب کہ اپنے اندر جو ہے نا وہ گریوٹی کو پھر بھی اسٹرانگ کر کے رکھے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے میں نے گول اچیو کرنا ہے انٹرنیشنل، یہ جو میں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. تو یہ پرزسٹنس والی جو ہوتی ہے موٹیویشنز ہوتی ہے. اوکے، تو گول سیٹنگز ہوتی ہے، ریزن فور گول سیٹنگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، احمد کے ریزن کیا تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول ایونٹس پہ جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرنا، اور اسی لیے اس نے یہ ریزنس کو ایز اے گول ریپرزینٹ کیا اور پوزیشنس کے ریزنس میں آیا. اوکے، جسٹیفیکیشنس میں نے کچھ اس طرح سے بتایا کہ انجریز کے باوجود نا علی کا پاکستان کو نا ریپرزینٹ کرنے کا گول اسے نا محنت کرتے رہنے پر نا مجبور کر رہا ہے. یہ اس کے حوصلے اور عزم کا برقرار رکھتا ہے. گول سیٹنگ سے نا اس کی ریزیلینس یعنی کہ مشکلات کے باوجود نا محنت کرنے کے حوصلہ اور مزید جو ہے نا وہ بڑھتا ہے، اور اسے نا چیلنجز فیس کرتے ہوئے بھی نا ٹریننگ میں نا لگے رہنے کی جو ہے وہ طاقت اس کو ملتی رہتی ہے. تو پرزسٹنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک ریزیلینس ہوتی ہے، مطلب کہ آپ استقامت میں ہوتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو حوصلہ ہوتا ہے، چیلنجنگ فیس کر رہے ہوتے ہو، اور مزید جو اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہوتے ہو. تو یہ سارا پرزسٹنس کی علامات ہوتی ہیں گول سیٹنگز کی ریزنس میں. سنیریو نمبر 4 کی بات کریں تو اس میں کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ سمی ایک جو ہے نا زبردست کرکٹ پلیئر ہے، اور اس نے نا اپنے کیریئر میں نا کافی سکسیس حاصل کی ہے. لیکن سمی اور اس کا کوچ سوچتا ہے کہ ابھی اور بھی پوٹینشیل ہے
جو ایکسپلور ہو سکتا ہے، اس کا کوچ ہے نا اسے ایڈوانس گول سے سیٹ کرنے میں نا ہیلپ کرتا ہے مطلب. اور جیسے کہ نا ٹیکنیک اور ڈرائیوز پر کام کرنا، سمی اور اس کا کوچ مل کر نا ریسرچ اور پریکٹس کرتے ہیں، اور اس سے سمی کو اوور آل گیم میں نا امپرومنٹ ہوتی ہے. یہ گولس اسے نا نیو اسکلس اور اسٹریٹجی سے سیکھنے میں مدد کرتے ہیں جو اس کی پرفارمنس کو اور بہتر بناتے ہیں. اوکے، تو یہ ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز ہے. جب انسان کے اندر ایک ایکسپلوریشن آ جائے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شروع میں یو ایک گیم ہے، یو جب میں نے چلانا سیکھا تھا تو یو کے اندر میں نے جب دیکھا اچھا یہ ٹرکس بھی لگتی ہے، یہ ٹرکس بھی آتی ہے، یہ ٹرکس بھی آتی ہے، تو اتنا مطلب کہ میں نے ابھی کچھ جانا ہی نہیں ہے. مزید میں کچھ ان ٹرکس کو سیکھ سکتا ہوں، ایکسپلور کر سکتا ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن 2014 میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ تب یو بہت مشہور ہوا تھا 2012 میں 14 میں. تو اب تو وہ یو نہیں ملتے 2012 والے 14 والے اوور آل. ٹھیک ہے نا. ایسی گیمس جو آپ کو ڈسکوریز کی طرف مزید لے کے جائیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نیو لرننگ اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپناتے ہو کہ میں نے اچھا یہ اس چیز کو بھی ایکسپلور کرنا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جو سمی تھا نا اور اس کا جو کوچ تھا وہ ایکسپلور کرنا چاہتے تھے کہ پروفیشنلس اور ایڈوانس جو گولس ہیں ان کی سیٹ کر کے نا وہ ہیلپ بھی کر رہا تھا اس کا کوچ، تاکہ نا تکنیکس اور ڈرائیوس کے اوپر کام ہو سکے. اور جو سمی ہے اس کا کوچ مل کر، جیسے کہ اگر پلوانی کے شعبے میں آئے یا پھر کراٹے کے شعبے میں آئے، مطلب جو کراٹے سیکھ رہے ہیں، یا پھر اوور آل جو ہے وہ اگر کراٹے سیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اگر اسپورٹس اگر لے لیں نا تو اس میں ایک اوور آل جو ہے جیسے کہ چیس گیم لے لیں. چیس گیم میں بہت کھیلتا ہوں. تو چیس گیم کے اندر بھی نا کہیں ایسے کئی ہزار پیٹرنس، مطلب کہ اربوں خربوں کی تعداد میں پیٹرنس ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. اور یہی وجہ کہ چیس کی گیم کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ ہر دفعہ اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اوور آل اب ریزن جو ہے اس میں نے بتائی ہے ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز. اور جیسے کہ یہاں پہ اگر میں آتا ہوں اس طرف، اس کا جو ہے یہ لیسن کی طرف اگر میں آتا ہوں، آئی تھنک میں نے لیسن کلوز کر دیا ہے. سوری، ہاں یہ رہا لیسن. اگر لیسن کی طرف آتا ہوں نا، یہ ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز، اس میں سارا کچھ نا آپ کو بتایا گیا. اگر آپ اگزامپل بھی دیگیے آپ ان کو پڑھ لینا، کیونکہ میں نے لیسن نمبر جو 8 ہے نا اس میں سب کچھ بتایا ڈیٹیل سے. تو لازمی آپ نے نا سائیکالوجسٹ کمیونٹی کا جو شو لیسن نمبر 8 ہے نا اس کو واچ کرنا ہے. بہت ہی مزے کا لیسن ہے. اور اس میں یہ جو ہے ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز، اس میں نے کافی اچھے سے نا بیان کیا ہے. اوور آل اب آتا ہوں اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے، میں نے کچھ کس طرح سے میں نے بیان کی ہے ڈیولپمنٹ آف نیو لرننگ اسٹریٹجیز کی. تو میں نے جسٹیفیکیشنز میں بتایا ہے کہ سمی اور اس کا جو کوچ نے نا نیو اور ایڈوانس گول سے سیٹ کیے ہیں جو اسے نا نیو لرننگ اسٹریٹجی سے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں. پروگریسو گولز سے نا سمی صرف اپنے پہلے والی جو ٹیکنیک ہی نہیں بلکہ نیو سکلز بھی نا سیکھتا ہے جو اس کے گیم کو نا مزید بہتر بنا دیتا ہے. اوور آل تھا یہ آپ کا پورا اسائنمنٹ کا سلوشن. اور سلوشن کیسا لگا مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکالوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں، یا اگر اسائنمنٹ آتی ہے تو اس اسائنمنٹ کے سلوشن میں. تو ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.